أصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنی مجلس سے مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو. تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص مسافر تھا، وہ سفر پر جا رہا تھا. تو جب سفر آدمی کرتا ہے تو شہر آتے ہیں، گوٹھ آتے ہیں، گاؤں آتے ہیں راستے میں، اور شہر کے باقاعدہ وہ دروازے بھی بنے ہوئے آتے ہیں. ہائی وے روڈ وغیرہ پر جانا ہوتا ہے تو دروازہ باقاعدہ دروازے ٹائپ کا اس طرح بنا ہوا ہوتا ہے. تو وہ شخص جو ہے وہاں سے گزر رہا تھا، چاہ تو کہیں اور رہا تھا، لیکن ایک شہر کا دروازہ راستے میں آ گیا. دیکھا کہ وہاں پر ایک مجمع کھڑا ہے لوگوں کا، اور جیسے یہ وہاں پر گزر رہا تھا تو اس مجمع کی نظر جب اس پر پڑی تو سب نے اس کو خوش آمدید کہا، اس کا استقبال کیا اور کہا ہمارا بادشاہ آ گیا، ہمارا بادشاہ آ گیا، ہمارا بادشاہ آ گیا. یہ مسافر آدمی تھا، بولے یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنی غلط فہمی تو نہیں ہوئی کوئی؟ میں تو مسافر ہوں، بادشاہ تھوڑی ہوں. لیکن میرا حلیہ بھی ایسا نہیں ہے، مجھے بادشاہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ روز کا استقبال کر رہے ہیں. لوگوں نے تو کندھے میں اٹھا لیا. جو بادشاہ کو عزت دی جاتی ہے، تعظیم کی جاتی ہے، وہ سب کر رہے ہیں. بھائی شہر میں اس کو لے کر داخل ہو گئے اور وہاں ایک محل بنا ہوا تھا، محل کے اندر لے گئے، تخت پر بٹھا دیا. بادشاہ ہوا. اب یہ تو بڑا پریشان ہوا، اور واقعی وہ بٹھا دیا. بھائی بولے حکم کرو، تو ہمارے بادشاہ ہو، ہم جو حکم کرو گے مانیں گے تمہاری بات. ظاہر ایک آدمی کی کیفیت کیا ہوگی کہ بڑا عجیب معاملہ ہو رہا ہے میرے ساتھ. بادشاہت اتنی آسانی سے تھوڑی مل جاتی ہے. جنگیں ہوتی ہے، جدال ہوتے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. چلتے پھرتے آدمی، میں تو چلتے پھرتے بادشاہ بن گیا. جیسے آج کل کی حکومت اتنی آسانی سے تو نہیں ملتی. الیکشن پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے. خیر تو اب یہ جو بولے تو اس کا حکم بھی مانے سب. تو ایک دو دن تو اس نے گزارے بھائی اسی طرح، مزے بھی آ رہے ہیں، حکم بھی چل رہا ہے، جو مانگ رہے وہ مل رہا ہے. بادشاہ بن گیا بھائی چلتے پھرتے. پھر ایک دو دن بعد اس نے قریبی جو وزیر تھا اس کو بولا یار ٹھیک ہے، لیکن یہ مجھے بادشاہ بنا دیا تم نے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کس طرح تم نے مجھے بادشاہ بنا دیا. واقعی بنا دیا، یقین تو آ گیا مجھے 2 دن جس طرح تم میرے ساتھ چل رہے ہو. ماجرا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ تو اس وزیر نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک اصول بنا ہوا ہے کہ جو سال کا آخری دن ہوگا نا تو ہم اسی طرح دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو پہلا شخص گزرا وہ ہمارا بادشاہ ہے. یہ ہماری رسم ہے، ہمارا اصول ہے. اور سال کا آخری دن تھا، ہم جب کھڑے ہوئے تھے اور تم ہی پہلے آدمی گزرے تو اس اصول کے مطابق تم ہمارے بادشاہ ہو گئے. بولے بڑا عجیب اصول ہے بھائی. کہا چلو ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ آیا تم نے اصول بنایا ہوا ہے، لیکن جو پچھلا بادشاہ تھا وہ کدھر گیا؟ جو پہلے تھا اس کا کیا ہوا؟ کیونکہ ہر سال یہ کرتے ہیں، یہ سال میں بادشاہ بدل جاتا ہے، سال کے آخری دن بادشاہ بدلے گا، تو اس کا کیا ہوا؟ تو کہا اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو یہاں سے لے جاتے ہیں، بہت دور جگہ ہے، وہاں پر جو ہے نہ کھانے کو ہے، نہ کھان پینے کو ہے، نہ رہنے کو، کچھ بھی نہیں. کالے پانی کی سزا جس کو کہتے ہیں. تو وہاں اس کو ہم چھوڑ کر آ جاتے ہیں. اچھا پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ بھوکا پیاسا ہو بلک کر مر جاتا ہے. اور میرے ساتھ بھی یہی ہوگا، تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا. اصول تو اصول ہے. 1 سال کر لو مزے، حکومت چلا لو، سلطنت چلا لو،
اب یہ شخص جو ہے وہ تھا بڑا عقلمند آدمی، اس نے کہا کہ کیا وہ جگہ مجھے دکھا سکتے ہو؟ تو کہاں دکھا سکتے ہیں آپ بادشاہ، جو بولو گے بھی تو مانی جائے گی بھائی، جو حکم ہوگا اس کی تعمیل ہوگی۔ اس کو لے جایا گیا، اس نے وہ جگہ دیکھی تو واقعی وہ جگہ ایسی ہی تھی جس کو پہلے دور پہ کالے پانی کی سزا کہتے تھے اس کو۔ ایسی جگہ پر بندے کو چھوڑ کر آتے تھے کہ کچھ بھی ہوا نہیں ہوتا، اور بندہ بھوکا پیاسا دھوپ میں بلک کر وہ مرنا ہی ہے اس کو وہاں پر۔ تو اس نے واقعی دیکھا یہ جگہ تو یہی جگہ، یہی چھوڑو گے؟ کہاں یہی چھوڑیں گے؟ کہا ٹھیک ہے۔ اس شخص نے عقل مندی یہ کی کہ اس نے ان 12 ماہ کو عیش میں اور مزے میں نہیں گزارا، اس نے اس جگہ کو آباد کیا۔ جہاں اس کو 12 ماہ بعد ان لوگوں کو چھوڑنا تھا، اس نے وہاں پر گھر بنائے، کھیت بنائے، کھلیان بنائے، پورا ایک شہر آباد کر دیا، پانی پہنچایا، یہ کیا وہ کیا، لوگوں کو رہائش دی، اور پورا ایک شہر زبردست قسم کا بنا دیا۔ بادشاہ تھا، اس کے تو حکم کی تعمیل ہوگی، جو بولے گا وہ کرے گا۔ اب جب سال کا آخری دن، سال گزر گیا، سال کا جب آخری دن آیا تو اس کو یہ لوگ اٹھا کر وہیں لے گئے۔ اب جب وہاں لے گئے تو جب وہاں اس کو چھوڑا تو وہاں ایک آبادی تھی، شہر تھا، وہ سب آ گئے، بھائی ہمارا بادشاہ آ گیا، ہمارا بادشاہ آ گیا، ہمارا بادشاہ آ گیا۔ اس کو کندھے پر اٹھا کر جو اس نے اپنے لیے محل بھی بنایا تھا وہاں پر، اس محل میں تخت پر بٹھا دیا۔ اب یہ لوگ دیکھتے رہ گئے کہ یہ بڑا عقلمند آدمی نکلا۔ پہلے کے جو لوگ تھے وہ تو عیش کرتے رہے، مزے کرتے رہے، عیاشیاں کرتے رہے، حکم چلاتے رہے، ظلم کرتے رہے، سب کرتے رہے، لیکن اس بندے نے آگے کی سوچی کہ 12 ماہ بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا، اور جہاں اس کو چھوڑنا تھا وہاں اس نے اپنا شہر بنا دیا۔ یہ تو بڑا عقلمند آدمی نکلا، اور یہاں اب یہ تو بادشاہت کرے گا۔ یار ایسے عقلمند آدمی کو یہ لوگ کہتے ہیں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اپنی رسم پر، اپنے اصول پر مٹی ڈالو اور اسی کو بادشاہ بنا لو، بھائی یہ سمجھدار آدمی ہے جو ہمیں کچھ ترقی دے گا، ہمیں کہیں کسی مقام پر یا کہیں پہنچائے گا۔ یہ ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ہمارے اصول پر دھول پڑی، ہم نے اس پر مٹی ڈالی، اور تم ہی ہمارے بادشاہ ہو، ہمیں یہ رسم نہیں چاہیے ہمارے ساتھ۔ اب یہ شخص جو ہے یہاں کا بھی بادشاہ ہو گیا اور وہاں کا بھی بادشاہ بن گیا۔ اب اس واقعے میں ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے یہ ہے کہ عقل مند وہ ہے جو آگے کی سوچتا ہے۔ عقل مند ہمیشہ وہی ہوگا جو آگے کی سوچے گا۔ دنیاوی اعتبار سے بھی عقل مند اسی کو کہا جاتا ہے کہ یار کل تک تو ہمارے برابر میں رہتا تھا، کرائے کا کرتا تھا، مزدوریاں کرتا تھا، محنت کرتا تھا، ہمارے سامنے ہی تھا، آج ڈیفینس پہنچ گیا، آج پوش ایریا میں پہنچ گیا، آج کہاں پہنچ گیا۔ اس بندے نے آگے کی سوچی، اس بندے نے آگے کی سوچی، جرأت کی، ہمت کی، کوشش کی، طاقت لگائی، وقت دیا، محنت کی۔ یعنی یہ شخص جو ہے وہ کیبن پر خوش نہیں تھا۔ بعض لوگ کیبن پر خوش ہوتے ہیں، بعض لوگ ٹھیے پر خوش ہوتے ہیں، بعض لوگ پرچون کی دکان پر ہی خوش ہوتے ہیں۔ چلو بھائی ٹھیک ہے نا بھائی، نکل گیا نا آج کا، ٹھیک ہے، نکل گیا نا بھائی آج کا، ٹھیک ہے، اور صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے۔ تو پھر وہ زندگی پر وہ کیبن پر ہی رہتے ہیں، کبھی کیبن سے جو ہے وہ دکان پر نہیں جاتے۔ ہمت نہیں ہوتی ان کے اندر، جرأت ان کے اندر نہیں ہوتی، حوصلے ان کے اندر نہیں ہوتے، ان کے حوصلے اتنے نہیں ہوتے۔ لیکن بعض لوگ جو ہے بڑے حوصلے والے، بڑی جرأت والے ہوتے ہیں، بڑے رسک کھیلنے والے ہوتے ہیں، بڑی بڑی سوچ، بڑا سینہ، بڑا دماغ اور بڑا جذبہ لے کر وہ چل رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہی اس کی جرأت، وہی اس کی کوشش، وہی اس کا جذبہ ہے نا، چھوٹے موٹے خطروں سے، چھوٹی موٹی پریشانیوں سے یہ گھبرا کر جو اپنا راستہ بدلنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ چلو یہ تو دنیاوی بات ہے، یہ تو دنیاوی بات ہے، لیکن عقل مند کون ہے؟ دنیا بھی جس نے بنا لی، بھلے دنیاوی طور پر عقل مند کہلایا، آج یہ فیکٹری اونر ہو گیا، بھائی اس کے تحت کتنے لوگ کام کرنے والے بن گئے، آج اس نے پوش ایریا میں اپنا گھر بنا لیا، محل بنا لیا، لیکن یہ بھی ایک دن چھوٹ ہی جانا ہے۔ دنیا جو ہے نا، کل من علیہا فان، اس پر جو کچھ ہے اس کو فنا ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بس تیرے رب کا جلال اور اکرام رہے گا، بقیہ تو سب ختم ہونا ہے، فانی ہونا ہے سب۔ یہ پہاڑ جو ہے وہ اڑیں گے، جس طرح وہ جو روئی ہوتی ہے، روئی کے گالے ہوتے ہیں نا جب اڑتے ہیں نا، اس طرح یہ پہاڑ جو ہے دھن کی ہوئی روئی کی طرح یہ اڑ رہے ہوں گے، یہ سب فنا ہو جائے گا۔
یہ آسمان، یہ زمین، یہ بادل، سب فنا ہو جائے گا. اس پر جو کچھ ہے سب فنا ہے. ایک وقت آئے گا وہ تو فنا ہوتے ہوگا، اس سے پہلے بندہ ہی فنا ہو جاتا ہے. ابھی یہ تو نہیں رہا کہ قیامت کل آنے والی ہے. ابھی قیامت کی کئی نشانیاں باقی ہیں، کئی نشانیاں ابھی قیامت کی باقی ہے کہ قیامت وہ 100 سال بعد آ جائے گی. کون کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. اب قیامت 100 سال بعد آتی ہے، 200 سال بعد آتی ہے. چلو 200 سال بعد بھی آتی ہے قیامت، تو کیا ہم لوگ ہوں گے؟ ہم تو پہلے ہی فنا ہو جائیں گے، ہے نا. جو گھر بندہ بناتا ہے وہ بعد میں فنا ہوتا ہے، بندہ پہلے چلا جاتا ہے. گھر بنانے والا پہلے ہی چلا جاتا ہے. گھر تو بعد میں فنا ہوتا ہے، سیدھی بات ہے. کئی مشین ایسی ہوتی ہے، اسکوٹر فنا ہوتے ہوگی بندہ فنا ہو جاتا ہے. بندے کے کئی پارٹس جو ہے جسم کے وہ خود فنا ہو جاتے ہیں. نابینا ہو جاتا ہے، ایک عمر پر آتا ہے بندہ نابینا ہوتا ہے، کبھی کڈنی فیل ہو جاتی ہے، کبھی دل فیل ہو جاتا ہے، وہ بیٹری لگی ہوئی ہے تو کبھی بھائی جو ہے وہ مرض کوئی لگ گیا تو پتا فنا ہو گیا، پتے نکال دیے جاتے ہیں. بغیر پتے کے آدمی چل رہا ہے، بغیر گردے کے آدمی چل رہا ہے. کبھی پاؤں فنا ہو جاتا ہے، فالج کا اثر پڑتا ہے، ہاتھ پاؤں یہ فنا ہو گیا، وہ پہلے ہی فنا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر بندہ جا کر وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ پھر دیگر اعضاء جو ہے وہ ایکسپائر ڈیٹ کی طرف جاتے ہیں اور پھر ایک ایک چیز فنا ہوتی ہے. پھر بندے کی روح نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو چیزیں بعد میں فنا ہوتی ہے، بندہ پہلے. یہ دنیا کی میں بات کر رہا ہوں کہ دنیاوی طور پر جس کو عقل مند کہا جاتا ہے، جس نے دنیا بنا لی، تو عقل مند تو واقعی وہ بھی نہیں ہے جس نے دنیا بنا لی. یہ تو میں نے سمجھانے کے لیے ایک بات ساری کی تھی. کامیاب وہ بھی نہیں ہے جس نے دنیا بنا لی. کامیاب تو وہ ہے کہ بہت جامع کلام ہے، ایک جملے کا کلام ہے. حدیث پاک ہے. حدیث تو حدیث ہوتی ہے. سمندر کو کوزے میں قید کر لیا جاتا ہے، ہوتا ایک جملہ ہے، لیکن اس جملے میں بس ختم ہو گیا، کلام ہی مطلب مکمل ہو جاتا ہے. بڑا جامع حدیث پاک ہے. اس کو بڑی جامع حدیث کہی اس کو کہ عقل مند وہ ہے کہ جس کو دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنی دنیا کی تیاری کرے، جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنی آخرت کی تیاری کرے. بات ہی ختم ہو گئی. ختم ہو گئے نا. دنیا میں کتنا رہنا ہے؟ کتنا رہنا ہے دنیا میں؟ تم کھاتے کتنا ہو، تم پیتے کتنا ہو، تم پہنتے کتنا ہو، تمہارا وجود کتنا ہے، تمہیں سونے کے لیے جگہ کتنی چاہیے. یہی ہے نا بندے کی ضرورت. کیا ہے بھائی کہ 4 دیواری آدمی کو مل جائے. کھانے کو کتنا کھا لیتا ہے بھائی؟ کتنا کھا لے گا؟ کہ دیکھ کھا جاتا ہے ایک آدمی پوری. ایک روٹی کتنی روٹیاں کھائے گا؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو 10 روٹیاں 5 روٹیاں کھانے والے ہوتے ہیں. بہت کھانے والے جو کھیلاتے ہیں ایسے بھی ہوتے ہیں. ایسا ہوتا نہیں ہوگا. 1 روٹی 2 روٹی میں آدمی کا کام ہو جاتا ہے ایک وقت اگر دیکھے تو. ٹھیک ہے نا. اب یہ تو اس کی مطلب ضرورت ہے. آدمی سانس چاہیے، اس کو آکسیجن چاہیے، تو یہ اس کو مفت میں مل رہا ہے، رب نے دیا ہوا ہے ہوا میں. وجود کتنا ہے تو لباس اس کا کتنے کا آتا ہے بھائی؟ وہ کتنے کا لباس پہن کر وہ بیٹھ جاتا ہے. تو یہ کھانا پینا سونا یہی اس کی ضرورت ہے. اس سے زیادہ کتنی ضرورت ہے ایک آدمی کی دنیا کے اندر. پھر وہ اور بات ہے کہ بندہ پہلے ضرورت کے لیے کماتا ہے، پھر آسائش کے لیے کماتا ہے، پھر حرص کے لیے کماتا ہے. پہلے ضرورت کے لیے کمائے گا، ضرورت پوری ہو گئی تو بھائی اب اسکوٹر سے کام نہیں چلے گا. اب اس کو کار سوجھے گی. 1 کمرے کے گھر سے 2 کمرے کا سوجھے گا. اب پوش ایریے سوجھیں گے. جب جیب میں مال آتا رہے گا تو پھر بندے کو سوچتی رہتی ہے. پیسہ جیب میں پڑا ہوا ہے تو پھر یہ بیٹھنے تھوڑی دے گا پیسہ، یہ تو ہلتا رہے گا کہ چلو اب یہ کر لو، ابھی وہ کر لو، ابھی وہ کر لو. بولے آسائشیں لے لو تو اے سی لگوا لو، گرمی پڑی ہے بھائی کیسے گزارا ہوگا؟ وہ پیسے پہلے کیسے گزارا ہوتا؟ جب جیب خالی تھی تو سارے گزارے ہو رہے تھے. اب جیب پڑ گیا تو تم کو اے سی سوچ رہا ہے یار بس بڑی گرمی پڑے. پہلے بھی گرمی پڑتی تھی میرا بھائی، لیکن مسئلہ یہ تھا پہلے تیرا جیب خالی تھا، اب تیرا جیب بھر گیا. جب پیسہ جیب میں آتا ہے تو پھر آدمی کو اچھلتا رہتا ہے نا، بندہ بیٹھنے نہیں رہتا. پیسہ آدمی کو سکون ہوتا ہے تو پھر وہ آسائش کے لیے کماتا ہے. اتنا ہونا چاہیے، یہ صوفہ سیٹ لگنا چاہیے، تو کارپیٹ بھی بک جائے، تو فینسی لائٹیں بھی لگ جائے، تو اے سی بھی ہونا چاہیے، تو یہ بھی ہونا چاہیے، تو وہ بھی ہونا چاہیے. پھر جب یہ بھی مل جاتا ہے تو حرص کے لیے کماتا ہے. اب حرص قلب المزید، آنے دو آنے دو آنے دو آنے دو. خون چوس کر آتا ہے، خون چوس کر لے لو. پسینہ لوگوں کا بہا بہا کر آتا ہے، لے لو. دھوکے دے کر آتا ہے، ہتھیا کر آتا ہے، جھوٹ بول کر آتا ہے، لے لو. آنے دو آنے دو آنے دو آدمی کرتا ہے. تو یوں بندہ جو ہے یہ کما رہا ہوتا ہے اور یہ جمع کر رہا ہوتا ہے. لیکن کامیاب وہی ہے کہ جس کو عقل مند وہی ہے جس کو دنیا میں رہنا ہے دنیا کے لیے جتنا آخرت میں رہنا ہے آخرت کے لیے. کتنا رہنا ہے بھائی دنیا میں؟ کتنا رہنا ہے؟ اب جتنا بھی رہنا ہے اس میں کوئی کسی کا 30 سال گزر گیا، کسی کا 35 سال گزر گیا، کسی کا 40 سال. 40 سال گزر گیا تو رہا کیا ابھی؟
اب رہا ہی کیا؟ جب بندہ 40 سال کا ہوتا ہے اور ندا دی جاتی ہے کہ 40 سال والے تیری کھیتی پک گئی، کٹنے کا وقت ہے، اب کھیتی پک گئی بھائی تیری، ہاں اب کٹنے کا وقت ہے۔ جب بندہ 50 سال کا ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے تو نے آگے کے لیے کیا بھیجا؟ اے 50 سال والے۔ جب 60 سال کا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے تیرا تو کوئی عذر بھی نہیں سنا جائے گا، اب 60 سال کا ہو گیا تو اب جو 30 سال 35 سال گزار دیے تو رہا کیا؟ سیدھی بات۔ تو کتنا رہنا ہے دنیا میں؟ بات یہ ہے۔ اچھا پھر رہنا ہے تو سہنا بھی ہے، کتنا سہتا ہے آپ کو؟ سیدھی بات ہے، رہ بھی رہا ہے، سہ بھی رہا ہے، پریشانیاں غم، کون آسائش میں، کون سکون میں، کون راحت میں، کون مزے میں، بتا دو آپ؟ نہیں ہے کوئی سکون میں، نہیں ہے مزہ، سکون اور چیز ہے۔ پیسہ ملنا سکون نہیں ہے، اچھا گھر ہونا سکون نہیں ہے، اے سی سے سکون نہیں ملتا، اے سی سے نیند آ جاتی ہے، ٹھنڈک ملتی ہے، سکون نہیں ملے گا اے سی سے۔ ہاں بچہ شرابی جواری اے سی پہ بیٹھا ہوا مزہ آئے گا، رات میں سکون میں یہ بندہ نہیں ہے۔ اے سی سے ٹھنڈک مل جائے گی، آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ مرغی سے، مٹن سے، چکن سے آپ کو ذائقہ مل جائے گا، سکون نہیں ملے گا۔ یہ یاد رکھنا، یہ ذائقہ زبان کا مل جائے گا وقتی طور پر، سکون اس سے نہیں ملتا میرے بھائی۔ ہاں بہترین لباس سے لوگوں کی واہ ضرور مل جائے گی، آپ کو بڑا زبردست لباس پہنا ہے، لیکن اس سے سکون نہیں ملے گا۔ سکون اور چیز ہے، سکون کا تعلق دل سے ہے، راحت کا تعلق دل سے ہے، اور دل کا سکون الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں، دل کی راحت، دل کا سکون، دل کا چین جو ہے اللہ کے ذکر میں رکھا گیا ہے، یہ نماز میں رکھا گیا ہے، تلاوت میں رکھا گیا ہے، ذکر و اذکار میں رکھا گیا ہے۔ پورا دن بندہ مزدوری کر رہا ہے، تھک گیا ہے، مسجد میں آتا ہے، وضو کرتا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے، کیسا سکون ملتا ہے، کیسی راحت ملتی ہے؟ ارے تجھے اتنا نفع ملا تب تجھے اتنا سکون نہیں ملا جتنا 2 رکعت پڑھ کے تجھے مسجد میں ملا ہے۔ تو سکون یہ چیز ہے، تو اس میں بھی بندے کو سکون نہیں مل رہا ہو، دنیا گزار رہا ہے، ٹینشن دنیا اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہر ایک کی کوئی نہ کوئی ٹینشن ہوگی، کسی کو بچی کی شادی کی فکر ہوگی، کسی کو کرائے کی فکر ہوگی، کسی کو بل کی فکر ہوگی، کسی کو سیٹ کی فکر ہوگی، کسی کو نوکر کی فکر ہوگی، کسی کو کام کی فکر ہوگی، کسی کو دکان کی فکر ہوگی، کسی کو بچے کی فکر ہوگی۔ بیٹے میرے یہاں پر کوئی نہ کوئی ایک ٹینشن نہیں، 20-50 ٹینشن لے کر لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جو بیٹھے ہیں، جو چل رہے ہیں اس کی بات الگ ہے، جو رہ رہے ہیں سب ٹینشن نہیں۔ اچھا پھر ہر ایک ٹینشن کے بھی اپنے اپنے درجے ہوں گے، کوئی بڑی ٹینشن بھی اس کے ساتھ ہوگی، تو کوئی نارمل ٹینشن بھی ہوگی، تو کوئی پاؤ بھی ہوگی، تو کوئی آدھی بھی ہوگی، یہ سب ہوگا نا۔ ہر ٹینشن کا بھی تو ایک وہ ہوتا ہے نا، من دے کر بیٹھا ہوا بندہ چل رہا ہے۔ تو یہ ہے دنیا، اور یہ ہے دنیا کی حقیقت میرے بھائی۔ مال لیا تو بھی پریشان، نہ پایا تو بھی گیا۔ دنیا تو عبرت کی جائے، مل گیا تو بھی تو بھی پریشان، نہ ملا تو بھی پریشان، یہ پریشانی ہے، یہ غم ہی غم ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، مصیبت ہی مصیبت ہے، آزمائش ہی آزمائش ہے۔ تو وہ شخص عقل مند تھا کہ اس کو پتا تھا کہ مجھے 12 ماہ یہاں رہنا ضرور ہے، لیکن یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، مجھے وہاں رہنا ہے۔ تو اس شخص نے وہاں کی تیاری کی، وہاں کی تیاری کی، اس نے وہاں اس نے اپنا شہر آباد کیا۔ 12 ماہ بعد جب اس کو وہاں پر چھوڑا گیا تو اس کو راحت، سکون، چین، امن اور بادشاہت وہاں ملی اس کو، ٹھیک ہے؟ یہی ہوا نا اس کے ساتھ، وہ عقل مند نکلا نا۔ تو ہمیں کہاں رہنا ہے؟ ہمیں یہاں نہیں رہنا، یہ ذہن بنا ہے، ہمیں یہاں نہیں رہنا ہے، ہمیں یہاں سے جانا ہے، ہمیں جانا ہے، نہیں رہنا۔ بس یہ چیز ذہن میں بٹھا لو اس جملے کو کہ مجھے یہاں نہیں رہنا، جھگڑا ختم ہو جائے، جھگڑا ختم ہو جائے، دکان پر بیٹھے ہوئے لڑائی ہوئے، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ بندہ بولے گا میں کیوں لڑ رہا ہوں، مجھے رہنا نہیں ہے، مسئلہ ختم ہو گیا۔ گھر میں بولے مجھے یہاں نہیں رہنا، گلی میں مجھے یہاں نہیں رہنا، گھر دیکھ رہا ہے اتنا بڑا گھر میرا، کتنا بڑا گھر میں نے بنا لیا، پھر بندہ بولے مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ اس جملے کو بٹھا لو ذہن میں، مجھے یہاں نہیں، تمہیں کہاں رہنا ہے؟ تم کو مجھے قبر میں جانا، مجھے محشر میں جانا، مجھے جنت میں رہنا ہے۔ مجھے کہاں رہنا ہے؟ مجھے جنت میں رہنا ہے۔ تو بھائی جنت میں رہنا ہے تو وہاں کی تیاری کرنا، عقل مند آدمی وہاں کی تیاری کرنا،
وہاں کی تیاری کرو، وہاں کی تیاری کرو، وہاں کی تیاری کرو. وہی عقل مند، وہی سمجھدار ہوگا. کوئی قبر میں اتارنے کے بعد مڑ کر دیکھے گا نہیں. یاد رکھ لینا، یاد رکھ لینا، یاد رکھ لینا. ہاں بیٹا ہوگا تو باپ کی قبر پر اور ماں کی قبر پر آ جائے گا، ٹھیک ہے. اور عام رشتے دار تو نہیں آتے، پہلے دن آتے ہیں تدفین کرتے. اس کے بعد کون آتا ہے؟ کون آتا ہے مجھے بتاؤ نا. یا ہم کہاں کتنوں میں چلے گئے، سب کو چھوڑے نا، ہم کتنوں میں جاتے ہیں؟ کتنے رشتے دار گئے دنیا سے، تدفین میں چلے گئے. اس کے بعد گئے مڑ کر اس کی قبر پر گئے. اس کے بعد ہاں گئے. کب گئے بھائی؟ جب دوسرے کو دفنانے گئے تو وہاں پر بھی آ گئے. اس کے علاوہ تو کوئی نہیں آتا، سگی اولاد نہیں آتی میرے بھائی. تو آپ وہاں کی تیاری کریں، وہاں کی تیاری کریں. عقل مند ہوئی ہے. اور وہاں کی تیاری کیا ہے؟ دنیا میں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنا. سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنا. نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، اپنی تلاوت نہیں چھوٹنی چاہیے، اپنی انفرادی عبادت نہیں چھوٹنی چاہیے، نیکی نہیں چھوٹنی چاہیے. نیکی کے کتنے بندہ اگر آخرت کی تیاری کرنے پر آ جائے نا بندہ، تو وہ اتنی تیاری کر سکتا ہے، اتنی تیاری کر سکتا. دنیا جو ہے نا، دنیا وقت بھی لیتی ہے، جان بھی لیتی ہے، مال بھی لیتی ہے، اور نفع بھی نہیں دیتی. نفع اتنا نہیں دیتی جتنی جان بلاتی ہے. بندہ صبح سے بھائی لگا ہوا ہے، شام تک کام کر رہا ہے. کتنا کما لیا بھائی؟ کتنی دیہڑی مل گئی؟ 100 روپیہ، 200 روپیہ، 500 روپیہ، 1000 روپیہ، 1200، 2000 روپیہ. تو تیرے پورے دن کی قیمت 2000 ہے. تیرے 10 گھنٹوں کی قیمت 2000 دنیا نے لگائی. یہ 2000 تو میں زیادہ بول رہا ہوں. کوئی فنکار آدمی ہوگا، جو کوئی کاریگر آدمی ہوگا تو اس کو 2000 روپیہ مل جائے گا. ورنہ کتنا ملتا ہے بھائی؟ تیرے 10 گھنٹے کی قیمت اس دنیا نے 500 روپیہ لگائی. تیرے 10 گھنٹے کی قیمت اس دنیا نے تجھے 1000 روپیہ دیا. یہ دنیا ہے. یہ میرے 10 گھنٹے کی قیمت صرف 500 روپیہ، صرف 1000 روپیہ. ارے تیرے رب کی رحمت دے. جب تو سبحان اللہ کہتا ہے نا، تو 3 سیکنڈ میں تیرے لیے جنت میں درخت لگا دیتا. تیرے 3 سیکنڈ کی قیمت دے. تیرے 3 سبحان اللہ بولنے میں کتنی دیر لگتی ہے بھائی؟ سبحان اللہ کیا ہے؟ تسبیح. کیا ہے؟ تسبیح. اور یہ تسبیح جو ہے نا، میزان کو بھر دیتی ہے. سبحان اللہ میزان کو بھر دے گا. سبحان اللہ کی تسبیح میزان کو بھر دے گی. میزان کتنا بڑا؟ میزان ترازو. جب ترازو کی بات، میزان کی بات آتی تو میں سبزی والے کا ترازو یاد آتا. وہ بھائی وہ ترازو نہیں ہوگا، یہ سبزی والے کا ترازو اس طرح کا نہیں ہوگا. میزان کیسا ہوگا؟ اللہ نہ دکھایا. کیوں نہ دکھایا اللہ؟ اللہ بے حساب بخشے بھائی. حساب ہی نہ ہو کیوں میزان پر جائے بھائی؟ بس اللہ بے حساب بخشے. حساب ہوا وہ ہلاک ہوا، حساب ہوا وہ ہلاک ہو گیا. بس بے حساب اللہ بخش دے. ہاں حساب نہ لیں. یہ دعا کرنی چاہیے آدمی، بخش دے اور بے حساب بخش. تو میزان کتنا بڑا ہے. ایک نبی علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ مجھے میزان دکھا. جب میزان دکھائے تو بے ہوش ہو گئے. کیوں بے ہوش ہو گئے؟ جب ہوش میں آیا تو کہا یا اللہ اتنا بڑا میزان، اتنا بڑا میزان، اس کو بھر کون سکتا ہے؟ اس کو کون بھرے گا؟ اتنا بڑا میزان. اللہ پاک نے فرمایا جس سے میں راضی ہوا نا، اس کے ذرے سے بھر دوں گا. سبحان اللہ. اس کے ذرے سے میزان کو بھر دوں گا. اور ایک تسبیح سبحان اللہ یہ میزان کو بھر دیتی ہے. ایک تسبیح یہ میزان کو بھر دیتی ہے. زمین و آسمان کے درمیان کی راہ کتنی ہے؟ زمین و آسمان کے درمیان کی راہ کتنی ہے؟ 500 برس کی راہ. کتنی ہے؟ 500 برس کی راہ. ایک تسبیح سبحان اللہ زمین و آسمان کے درمیان کو بھر دیتی ہے. یہ تسبیح. یہ دیکھو تمہارے 3 سیکنڈ کی قیمت. تمہارا 3 سیکنڈ تم نے 10 گھنٹہ دنیا کو دے دیا. تم کو دنیا نے دیا کیا؟ اس 10 گھنٹے میں تمہارا خون جلا، تمہاری جان جلی، تمہاری صحت جلی. اور دیا کیا؟ 500 روپیہ، 1000 روپیہ. ارے 1 کروڑ روپیہ بھی 10 گھنٹے کا کوئی دے نا تو یہ تمہارے 10 گھنٹے کی قیمت نہیں ہے. تم نے وقت کو سمجھا کیا؟ ہم نے وقت کو جانا کیا، ہم نے وقت کو سمجھا کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جو ہے نا، چرندوں پر، پرندوں پر، ہواؤں پر تھی.
تو آپ اپنے جو ہے جاؤ جلال کے ساتھ جو ہے ہوا میں اڑتے ہوئے مجمع کے ساتھ جا رہے ہیں. کسی نے دیکھ کر آپ کی سلطنت پر بڑا رش کیا کہ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کتنی بڑی ہے، کیسی سلطنت میں یہ مالک ہے، کیسے بادشاہ ہے، واہ. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ساری سلطنت ایک طرف اور رب کی تسبیح ایک طرف. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ہے آپ کے وقت کی قیمت، یہ ہے ہمارے وقت کی قیمت. لیکن بس ہمیں چاہیے دنیا، ہمیں جو نفع نظر آتا ہے نا ہم اس کے پیچھے لگتے ہیں. بندے کی وہ بھی ہے نا، فطرت بھی ہے، ظاہر ہے یہ تو ہے ہی چیز کہ بھائی 200 روپے کی چیز بیچی تو بھائی 300 روپیہ مل رہے، 100 روپیہ آ گیا، ہاتھوں ہاتھ آ گیا، یہ آ رہا ہے نا، نظر آ رہا ہے، یہ نفع نظر آ رہا ہے. لیکن نیکی ابھی نظر نہیں آ رہی ہے، نیکی نظر نہیں آ رہی ہے. ابھی گھر نظر آ رہا ہے، ابھی آسائشیں نظر آ رہی ہے، ابھی کار نظر آ رہی ہے، ابھی اے سی نظر آ رہا ہے، ابھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لذتیں مل رہی ہے، سب نظر آ رہا ہے، کھانا نظر آ رہا ہے، یہ سب سامنے نظر آ رہا ہے. نیکی نظر نہیں آ رہی. لیکن جس دن آنکھ بند ہوگی نا اس دن یہ سب نظر نہیں آئے گا. اب نیکی نظر آئے گی، اب جو ہے اب نیکی نظر آئے گی، اب پردے اٹھیں گے. پھر بندہ کہے گا ارے میں نے یہ اپنا وقت کام برباد کیا، میں نے کس کو وقت دے دیا. ہاں جتنا دنیا کا جو سب سے پہلے نمبر کا مالدار آدمی ہے نا وہی پچھتا ہے. کیا بنا ہے دنیا میں، کیا ہے نیکی؟ نیکی یہ وقت میں نے کیوں اس کو دے دیا، دنیا کیوں دے دیا وقت؟ اللہ والے ایسے ہی تھوڑی ہے، صحیح تو نہیں تھا. اللہ والوں کی سوچ ہی اپنی تھی نا، دنیا سے بے رغبت، دنیا سے محبت نہیں تھی، آخرت سے محبت، آخرت کی فکر. اور اللہ پاک نے ایسی طاقتیں ان کو عطا کی تھی، ایسی طاقتیں رب نے ان کو عطا کی تھی. بہلول دانا رحمت اللہ علیہ مٹی کے گھروں میں بنا رہے تھے. زبیدہ خاتون گزری ملکہ، ولی اللہ تھے. کہا بہلول کیا کرتے ہو؟ کہا جنت کا محل بنا رہا ہوں. کہا بیچو گے؟ کہا کتنے